اسلام نے جہاں پہ قربانی کا درس دیا، وہاں پہ زکوٰۃ کا درس دیا، وہاں پہ صدقات کا درس دیا، وہاں پہ خیرات، ہر چیز کو مختلف، یعنی کسی کے اندر یعنی کہ وہ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کو الگ الگ بیان کرنا چاہیے۔ تو جو قربانی جو صاحب استطاعت ہیں سب کے سب لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کا عقیقہ کرنا ہے تو کیا ہم نے گھر کے یعنی کہ ہمارے پاس بڑا جانور ہے تو کیا ہم قربانی کے ساتھ اس کو بھی شریک کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ شریک کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہم نے ان کے نام پہ قربانی دینی ہے تو کیا ہم ان کی قربانی دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ بھی والدین کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ والدین جو ہیں دنیا میں جب آپ کی زندگی میں حیات ہیں آپ تب بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ خرچ کر کے، قربانی کر کے، یعنی کسی بھی صورت میں، تو لہٰذا آپ قربانی۔ اور پھر اس کے اندر بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ان کی تقسیم کا طریقہ بھی وہی ہوگا؟ ان کی تقسیم کا طریقہ جی بالکل، جیسے آپ اپنے پاس 3 حصے بنا رہے ہیں آپ ان کے بھی 3 حصے بنا لیں، اور یہ 3 حصے بنانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر میرے گھر کے افراد اتنے زیادہ ہے، بکرے کا گوشت نکلا 10 کلو، تو جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ 3 کلو اگر میں بناؤں گا تو یہ افراد کو پورا نہیں آئے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 3 کی بجائے 5 کلو بنائیں، 5 کی بجائے سارا بکرا بنائیں، اس کو بنا کے دسترخوان لگائیں، آپ کھلائیں۔ پہلی امتوں میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ قربان جانور کو کرتے تھے، میدان میں لا کے رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اٹھا کے لے جاتی تھی، قربانی قبول ہو گئی۔ جس کو آگ نہ اٹھاتی کہتے اس کی قربانی مردود، وہ رسوا بھی ہو جاتا۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم اپنے پیسوں سے جانور لے کے آ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اور خود بنا رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات خود کھا رہے ہیں، اجر و ثواب بھی پا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یعنی کہ کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں قبول، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پردہ بھی رہ گیا، اور دوسرا یہ کہ خود بنا کے خود ہی کھا رہے ہیں اور اجر و ثواب بھی پا رہے ہیں۔ صرف یہاں پہ نہیں، مال میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور گویا کہ 2 چیزیں، ایک ہے اجر، ایک ہے اثر۔ قربانی کا اثر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، دنیا میں ہی دیکھ لیں گے، اور اس کا جو اجر ہے قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک بال کے بقدر اس کو نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جانور میں کن عیب کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم جانور خرید لاتے ہیں اکثر بہت سے مسائل بھی ہوئے ہیں جن کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گی، تو کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے جانور میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اونٹ ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم عمر ہوگی تو وہ قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اور جو گائے ہے، بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال عمر نہیں ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو بکرا ہے، چھترا ہے، بھیڑ ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ مگر جو چھترا ہے وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو مگر دیکھنے میں، دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگے، بڑا لگے، تو وہ 6 ماہ کی اس کے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب آگی بات عیب پر۔ ٹھیک ہے۔ تو جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، جس طرح آپ اپنے لیے کوئی عیب دار چیز کو پسند نہیں کرتے، ایسے گوشت کو پسند نہیں کرتے جو عیب دار ہو، تو جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایسا جانور خریدنا چاہیے جو عیب دار نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا عیب ہے، ایسا عیب ہے جو دیکھنے میں نظر نہ آئے، تو جیسے سینگ ہے، اگر سینگ جڑ سے نیچے سے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ عیب دار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے جو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے اور اس کی دم کا حصہ زیادہ کٹا ہوا ہے تو وہ عیب دار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر بالکل ہلکی سی مائنر سی اس کی دم کٹی ہوئی ہے جو محسوس نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور جو انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ وہ چل کے عیدگاہ تک بھی نہیں جا سکتا، جہاں اس کو ذبح کیا جانا ہے وہاں تک نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کی بالکل ہڈیاں ہیں، گوشت اس کا ہے ہی نہیں، یا ایسا جانور جس کا
پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اپاہج ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے جانور کا خوبصورت ہونا، توانا ہونا، صحت مند ہونا یہ ضروری ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے نام پر کوئی بھی چیز قربان کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دلوں کے خلوص کو دیکھتا ہے، آپ کا ایثار دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا، وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا ہے۔ تو آپ کو سب سے محبت، سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھا۔ تو اسی لیے قرآن میں یا بنیا آپ نے مخاطب فرمایا، یا بنیا کہتے ہیں جس سے زیادہ محبت ہو، سب سے پیارے بیٹے، بہت پیارے بیٹے۔ اپنے بیٹے سے وہ رائے لی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جواب میں آپ کے جو فرزند تھے، آپ کے باادب بیٹے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد بنا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، تو آپ نے آگے سے جواب دیا، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز، جس سے سب سے زیادہ محبت تھی، یعنی اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم جب بھی کوئی جانور خریدیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کیا، اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ وہاں پر چونکہ آگے دمبا آ گیا، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا جبرائیل امین علیہ السلام کو کہ اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے، تو جبرائیل امین علیہ السلام فوراً جنت سے دمبا لے کر آئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک سائڈ پر کر دیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اب ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، ہم نے وہ قربانی بیٹے کی نہیں کرنی۔ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو قیامت تک بیٹے ذبح ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کو، جیسے حضرت صاحب نے فرمایا، خالق کائنات کو نہ تو آپ کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اس کے ہاں تو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، وہ تو آپ کے دلوں سے واقف ہے کہ آپ کے دل میں خلوص کتنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور آج کل لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ بڑا مہنگا جانور خرید لیا، اب محلے میں گلی میں لا کے باندھا، پھر ایک ڈھول والے کو بلایا، ڈھول بجنا شروع ہو گیا اور پورے محلے میں یہ تشہیر کی، نمائش کی کہ میں قربانی کا بڑا خوبصورت جانور خرید کر لایا ہوں۔ اور اگر آپ نے نمود و نمائش کی، اس طرح سے دکھاوا کیا، تو دکھاوا، ریاکاری، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ جو ریاکاری کرتے ہیں، قرآن مجید میں جس طرح فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا گڑھا ویل ہے، جو بدترین گڑھا ہے۔ تو پھر وہ آپ کا دکھاوا رہ جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو آپ کے دلوں کے خلوص اور آپ کے دلوں سے واقف ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔